نہیں ہے۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 242۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن ابی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل شراب اسکر فہو حرام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں الزہری نے حدیث بیان کی ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر وہ مشروب یعنی ہر وہ پی جانے والی چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے، نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت یعنی جو میل ہے اور جو مناسبت ہے تو وہ تعویل کے ساتھ ہے، یعنی اب اس میں گنجائش نکالیں گے، کیونکہ باب کا عنوان ہے نشہ آور مشروب کے ساتھ وضو جائز نہیں، اور اس حدیث میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ نشہ آور مشروب حرام ہے، اور چونکہ نشہ آور مشروب حرام ہے اس لیے اس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ اس حدیث کو درج کرنے کا صحیح مقام کتاب الاشربہ ہے، جہاں پر مشروبات کا ذکر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وہاں بھی درج کیا ہے، وہاں بھی نقل کیا ہے۔ اللہ جانے میں اس باب تک صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رہوں گا یا نہیں، یعنی علامہ غلام رسول سعیدی فرما رہے ہیں جب اس حدیث کو لکھا تو کتاب الاشربہ تک میں پہنچوں گا یا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس حدیث کے 5 رجال ہیں، ان کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ خمر یعنی شراب کا مطلقاً حرام ہونا، یعنی بغیر کسی قید کے حرام ہونا، اور ہر غیر خمر مشروب کی صرف اس مقدار کا حرام ہونا جو نشہ آور ہو۔ تو اب یعنی ایک ہوتی ہے خمر اور ایک ہوتی ہے غیر خمر، تو اب خمر کس کو کہیں گے، غیر خمر کس کو کہیں گے، یہ ساری تفصیلات ابھی اس باب کے تحت آ رہی ہے۔ کہ بعض حضرات نے یہ کہا کہ جو انگور کے شیرے وغیرہ سے بنائی جائے تو وہی شراب خمر کہلائے گی، اس کے علاوہ جو ہے وہ خمر نہیں کہلائے گی۔ تو اب جو خمر ہے اس کا حکم اور جو خمر نہیں ہے اس کا حکم، تو غیر خمر سے مراد کہ خمر کو چھوڑ کر جو دوسری شراب ہے، تو خمر سے مراد مخصوص قسم کی شراب، اور غیر خمر سے مراد اس مخصوص قسم کی شراب کو چھوڑ کر جو دیگر تمام شراب ہے وہ غیر خمر کہلائے گی۔ ایک خاص قسم کی شراب کو چھوڑ کر دوسری شراب جو ہے وہ سب اب کیا کہلائے گی، غیر خمر کہلائے گی۔ اس حدیث میں حرام ہونے کا حکم مشروب مسکر پر لگایا، یعنی جو نشہ آور ہو اس پر لگایا، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی مشتق پر حکم لگایا جائے تو اس کا مبدأ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے، یعنی جب حکم کو کسی جگہ سے نکالا جا رہا ہے تو کہاں سے نکالا گیا، تو وہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، تو وہی جو ہے اس حکم کی علت ہوتا ہے۔ لہذا کسی بھی مشروب کے حرام ہونے کی علت یہ ہے کہ وہ نشہ آور ہو، سبب یہ ہے کہ وہ نشہ آور ہو۔ ہاں البتہ خمر آ گئی اس کی تعریف۔ خمر کس کو کہتے ہیں کہ انگور کے کچے شیرے سے بنائی ہوئی شراب، یعنی انگور کا کچا شیرہ پڑے پڑے سڑ جائے اور جھاگ چھوڑ دے تو مطلقاً حرام ہے، چاہے اس کا ایک قطرہ ہو، چاہے نشہ آور ہو یا نہ ہو، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، پھر آپ نے مکہ مکرمہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی پینے کی چیز ہے، تو آپ کے پاس نبیس کا ایک پیالہ لایا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو چکھا، پھر ماتھے پر شکن ڈالی یعنی بل آ گئے اور اس کو واپس کر دیا، پھر
آل حاطب یعنی حاطب کی اولاد میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ اہل مکہ کا مشروب ہے، یعنی مکے والے اس کو پیتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کو واپس منگایا اور اس میں پانی ڈالا یہاں تک کہ اس میں جھاگ آ گئے۔ پھر آپ نے اس کو پیا اور فرمایا خمر تو بعینہا حرام ہے، یعنی خاص کر حرام ہے، اور ہر مشروب میں سے نشہ آور مقدار حرام ہے۔ یعنی خمر یعنی جو کچے انگور کی جو شراب ہوتی، انگور کے کچے شیرے سے جو شراب بنائی جاتی ہے وہ بہرحال حرام ہے، چاہے وہ نشہ لائے یا نہ لائے۔ اور دیگر جو مشروبات ہے اب اس میں سے جو مقدار نشہ لائے گی وہ حرام ہے، اور جو مقدار نشہ نہیں لائے گی وہ حرام نہیں ہے۔ بہرحال ہرچند کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ تعدد اسانید یعنی کئی سندوں کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ سے یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے اور استدلال کے لائق ہے، قابل ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یعنی یہ دلیل کے طور پر پیش کرنے کے قابل ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، یعنی جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ زیلعی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ابو عثمان مجہول ہے مطلب یہ کہ ناواقف ہے۔ امام دارقطنی نے اس حدیث کی کئی اسانید یعنی کئی سندوں کو ذکر کیا ہے اور وہ سب ضعیف ہیں۔ علامہ کاسانی لکھتے ہیں کہ یحییٰ بن معین نے اس حدیث کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے یعنی ڈیپینڈ کرتی ہے جو ایسے مشروبات کو سرور اور مستی لانے کے لیے پی، یعنی بھائی ایسی پی جانے والی چیز کو خوشی کے لیے اور مستی کے طور پر پی رہے ہیں، جن کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اور قلیل مقدار نشہ آور نہ ہو، یعنی زیادہ مقدار تو نشہ لائے لیکن تھوڑی مقدار نشہ نہ لائے، اور جو بدن میں عبادت کی قوت یعنی طاقت حاصل کرنے کے لیے پیے، وہ چیزیں اس حکم میں داخل نہیں ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جس مشروب کی کثیر مقدار یعنی جس پی جانے والی چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کا وہ آخری گھونٹ نشہ آور ہے، نشہ آور ہے اور صرف وہ حرام ہے۔ اگر تھوڑی مقدار سے نشہ نہیں آتا ہے، زیادہ سے آتا ہے، تو وہ جو زیادہ یعنی وہ جو گھونٹ سے نشہ پیدا ہوتا ہے وہ حرام ہوگا، ابتدا میں جو پیے گا وہ حرام نہیں ہوگا۔ جس سے نشہ پیدا ہو اور اس کی قلیل مقدار جو غیر نشہ آور ہے وہ حرام نہیں ہے، تھوڑی مقدار جو نشہ نہیں لاتی ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اور یہ حدیث اس آخری گھونٹ پر محمول ہے، یہ حدیث پاک ڈیپینڈ کرتی ہے اس آخری گھونٹ پر جس کو پینے کی وجہ سے نشہ آیا تو وہ پینا حرام ہے۔ اب شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ الخمرہ کو بعینہا حرام کیا گیا، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر یعنی تھوڑی ہو یا زیادہ، اور ہر مشروب میں سے نشہ آور کو حرام کیا گیا، پی جانے والی چیزوں میں جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ اور خمر یعنی جو کچے انگور کے کچے شیرے سے بنائی جائے تو وہ بہرحال حرام ہے، چاہے وہ نشہ لائے یا نشہ نہ لائے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر یہ دلیل ہے کہ حرام وہ آخری گھونٹ ہے جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اور خمر بعینہا حرام ہے، اور اس حکم میں قلیل اور کثیر برابر ہے۔ اور کھجوروں اور انگوروں کے پکے ہوئے شیرے سے جو مشروب بنایا گیا ہو تو اس میں قلیل اور کثیر کا فرق ہے، یعنی کم اور زیادہ کا فرق ہے۔ ان کی قلیل مقدار کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کم مقدار کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرام صرف وہ ہے جو اس کے پیالے کا آخری حصہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مشروب کا جو پیالہ نشہ آور ہو وہی حرام ہے۔ ایلوپیتھک